اور ہو گیا ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سو ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور ان کو دے دو ان کے مہر دستور کے مطابق، محصنات غیر مصافحات، نکاح کی قید میں لینے والے ہوتے ہوئے، نہ کہ محض لذت کا حصول کرتے ہوئے۔ یہاں بھی یہ کہ یہ نکاح کنیز سے بھی چاہے ہو رہا ہے تو یہ پوری زندگی میں نبھانے کا معاملہ ہوگا، خالی لذت کا حصول نہیں ہے، یہ لائف ٹائم کا ایگریمنٹ ہوگا۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی آشنائی کرنے والیاں اور چوری چھپے ہو کر ایسا کوئی کام ہو، بالکل علی الاعلان ہوگا۔ نکاح ہی تو ہے جو علی الاعلان ہوتا ہے، وہ تو زنا ہے جو چوری چھپے کیا جاتا ہے۔ اب آپ ان الفاظ سے نوٹ فرمائیے کہ نکاح کی حیثیت کیا ہے ہمارے دین میں۔ لائف ٹائم کا ایگریمنٹ، صرف لذت کا حصول نہیں، مہر کی ادائیگی بھی اس میں شامل ہے، یہ چوری چھپے ہوئے جانے والا معاملہ نہیں بلکہ علی الاعلان ہوگا۔ پاکیزگی کے ساتھ اس رشتے میں منسلک ہونے کی تلقین ہمارے دین نے کی ہے، یہ تعلیم ہمارے دین کی ہے، جس کے پاکیزہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ بچوں کو ماں کی گود میں پرورش کا موقع ملے گا، معاشرے کو ذمہ دار افراد میسر آ سکیں گے۔ یہ ڈیوائن ورژن ہے معاشرتی تعلیمات کا۔ ایک ورژن وہ ہے جو آج ہم مغرب کی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، خاندانی نظام برباد ہو چکا، نکاح کا معاملہ ختم ہو گیا، طلاق کی کوئی شرع ہی نہیں رہی، اس سے کہ نہ نکاح ہو رہے نہ طلاق کا کوئی معاملہ ہے۔ ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، آیا ہم ڈیوائن ورژن کو پسند کرتے ہیں جس میں گھر مضبوط ہے، جس میں خاندان مضبوط ہے، جس میں سوسائٹی مضبوط ہے، یا ہمیں وہ معاشرہ چاہیے کہ جس میں آج ایک عورت کھلونا بن کر رہ گئی ہے، ایک ماں کہتی ہے کہ میری اولاد مجھے سال میں ایک مرتبہ کرسمس کے موقع پر کارڈ بھیجتی ہے تو میں خوش ہو جاتی ہوں، جس میں اعتبار نہیں ہے کہ اس اولاد کے والد کا نام کیا ہے۔ ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے، ہم ڈیوائن ورژن کو پسند کرنا چاہتے ہیں یا اس ورژن کو کہ جو اللہ کی تعلیمات سے کوسوں دور اور انسانیت کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب یہ کنیزیں نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر نصف سزا ہے اس کے مقابلے میں جو آزاد عورتوں پر ہے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے، ثبوت پیش ہو جائے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے، سورہ نور آیت نمبر 2۔ اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا ہے، احادیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، اور امت کا اجماع بھی ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی کنیز اگر جرم کا ارتکاب کرے، یعنی زنا کا جرم، تو اس پر آدھی سزا ہوگی اس کے مقابلے میں جو آزاد عورت کو دی جائے گی۔ اس پر امت کے علماء کا اتفاق ہے، چاہے یہ کنیز شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، آدھی سزا دی جائے گی، یعنی 100 کوڑے تھے آزاد عورت کے لیے تو اس کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ اور اسی پر قیاس کیا علماء نے، غلام کی بھی یہی سزا ہے کہ غلام بھی اگر ارتکاب کرے تو 50 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنیز یا غلام ہوا کرتے ہیں وہ ایک جبر کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، کسی کے سپرویژن میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے بے حیائی کے ارتکاب کے مواقع نسبتاً کم ہیں، پھر ان کو خاندان کی سپورٹ بھی حاصل نہیں ہوا کرتی عام طور پر، تو ان کے لیے کم چانسز ہیں گناہ کے ارتکاب کے، اور حفاظت اور سپورٹ بھی کم ہے۔ ان کے مقابلے میں آزاد مرد اور عورت، ان کے لیے چانسز بھی زیادہ ہیں، امکانات بھی زیادہ ہیں، ان کو پھر نکاح کے بندھن کی سپورٹ بھی حاصل ہے، خاندان کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ ان تمام سپورٹس کے بعد اگر وہ ارتکاب کرے تو ان کو پوری سزا ہے، لیکن غلام اور کنیز کے لیے بالاتفاق آدھی ہی سزا ہے، 50 کوڑوں کی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ تم میں سے اس کے لیے ہے جو اندیشہ کرے برائی میں پڑنے کا، یعنی جو شخص کسی کنیز سے نکاح پر تیار ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے جس کو اندیشہ ہو کہ وہ گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے کہ بہرحال کنیز جو بھی ہو وہ ان اخلاق کی حامل نہیں ہو سکتی جو کسی آزاد عورت کے اخلاق ہوں گے، جو شریف زادی ہو، جس کو خاندان کی سپورٹ حاصل ہو۔ اور پھر یہ کہ کنیزوں کو بھی معاشرے میں کوئی زیادہ اچھی نگاہوں سے کوئی نہیں دیکھتا ہوگا۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرتے رہو، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح فرماتے، یہ احکامات ہیں اس کے۔
وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور چاہتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیشہ سے موجود ہے، خاندانی نظام ہمیشہ سے یہی رہا ہے، شوہر اور بیوی کا تعلق، اس کے ذریعے سے گھر کی تعمیر اور اس کے ذریعے سے پھر معاشرے کی تعمیر۔ تو اللہ نے جو ہدایات انسانیت کی بھلائی کے لیے پہلے عطا فرمائی، اللہ وہ تمہیں بھی عطا فرما رہا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور چاہتا ہے کہ تم پر نظر کرم فرمائے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں، خصوصاً یہود کی طرف اور منافقین کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور اب اشارہ ہو رہا ہے یہود و منافقین کی طرف۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر کرم فرمائے، لیکن یہود و نصارہ یا یہ مشرکین، یہ اللہ کے باغی، یہ کیا چاہتے ہیں؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے ہدایت سے پھر جاؤ بہت ہی دور۔ وہ چاہتے ہیں کہ برسہ برس سے چیزیں چلی آ رہی ہیں ہمارے ہاں، یہ عورت کو میراث میں حق دے دیا گیا، یہ یتیموں کی کفالت کی بات ہو رہی ہے، یہ نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ زنا سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ان کو بری لگ رہی تھی، معاذ اللہ، یہ بات ان کو پریشان کن لگ رہی تھی۔ تو اللہ نظر کرم فرمانا چاہتا ہے، اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اور اللہ کے باغی و نافرمان چاہتے ہیں کہ تم برائیوں میں پڑے رہو، نافرمانی میں پڑے رہو، چاہے نظام تباہ ہو جائے، چاہے گھر برباد ہو جائے، چاہے سوسائٹی تباہی سے دوچار ہو جائے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے ہدایت سے بہت زیادہ دور پھر جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا فرما دے۔ طرح طرح کی رسومات، طرح طرح کا جبر جو لوگوں نے قائم کر دیا تھا اس معاشرے کے اندر، اور آج بھی طرح طرح کی رسومات ہیں، اللہ کی نافرمانی پر مبنی کام ہے، اللہ ہلکا فرمانا چاہتا ہے، اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 185 میں کہا گیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وہی بات یہاں پر فرمائی گئی یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا فرما دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ کمزور ہے، اس اللہ ہی نے رحمت فرما کر یہ ہدایات عطا فرمائی جس میں سراسر ہمارا ہی بھلا ہے، ورنہ ہماری عقل، ہم کمزور ہیں، وہ محدود ہے، ہمارا علم وہ محدود ہے، ہماری صلاحیتیں وہ محدود ہے، ہم اپنے نفع نقصان کو واقعتاً سمجھ نہیں سکتے، اللہ سمجھتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس نے جو کچھ عطا فرمایا وہ سراسر ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اب حفاظت مال کا ذکر آ رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ یتیموں کے حوالے سے بھی گفتگو آئی، پھر عورتوں کے حقوق کے ضمن میں بات آئی، وراثت کے حوالے سے بات آئی، اب حفاظت مال کے ضمن میں ایک اور حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں اپنے مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ۔ اب پہلے انداز دیکھیے قرآن حکیم کا، اپنے مال ناحق طریقے پر نہ کھاؤ، مراد یہ کہ جب تم کسی بھائی کا مال کھاؤ گے وہ تمہارا مسلمان بھائی، کسی سے رشوت لے رہے ہو، کسی کی زمین ہڑپ کر رہے ہو، کسی کو ملاوٹ کر کے مال بیچ رہے ہو، کسی کو دھوکہ دے کر کوئی نفع لے رہے ہو، تو یہ کون ہے؟ یہ تمہارا بھائی ہے، تو گویا اس کا مال کھا رہے ہو تو اپنا ہی مال کھا رہے ہو، اس امت کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ یہ اپیلنگ انداز ہے قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں ناحق طریقے پر نہ کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ مال حرام ہے، قبول نہیں ہوتی دعا۔ ایک اور روایت ہے مسند احمد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا ہی مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، وہی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہو، پرچیزنگ ہو، سیلنگ ہو، اور باہمی رضامندی سے ہو، کوئی انڈیو ایڈوانٹیج نہ لیا جائے، کوئی انڈیو انفلوئنس نہ ہو کسی کے اوپر، باہمی رضامندی سے تجارت کر لو، یہ جائز ہے۔ اس کے بعد حرمت جان، حفاظت جان کے حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ پھر سماعت فرمائیے،
ترجمہ یہی ہوگا اس کا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ حالانکہ انسان کسی دوسرے کو ہی قتل کرے گا، مراد کیا ہے؟